اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ غلو کرو، حد سے نہ بڑھو، فی دینکم، اپنے دین کے بارے میں، ولا تقولوا، اور نہ کہو تم، علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، سوائے حق کے، انما، پکی بات ہے، المسیح، عیسی بن مریم، عیسی بن مریم، رسول اللہ، اللہ کے رسول تھے۔ پکی بات ہے، عیسی جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں وہ اللہ کے رسول تھے۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا کلمہ، القاها، جسے ڈالا گیا، الی مریم، مریم کی طرف، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے روح تھی، عجیب قسم کی، یعنی روح تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فآمنوا باللہ، بس ایمان لاؤ تم اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو تم تین، انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، پکی بات ہے اللہ ایک ہی معبود ہے، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس بات سے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات، جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالی کا ساز۔ چلیں ربط لکھیں۔ گزشتہ آیات میں یہودیوں کے شبہات اور سوالات کے جوابات تھے، اور ان کے قبائح سب کے سامنے کھول کر واضح کیے۔ جنہیں وہ چھپاتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو گئی تو عمومی خطاب، عام خطاب تمام بنی آدم کو کیا اور انہیں دین حق کی دعوت دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کی دعوت دی۔ خطاب عام کے بعد اب خطاب خاص ہے۔ خطاب عام سبھی کو تھا، ابھی خطاب خاص ہے، یعنی اب مقصود عیسائی طبقہ ہے، اب ان سے بات ہونے لگی ہے، نصارا۔ انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ اپنے باطل عقائد، فاسد خیالات چھوڑو، باز آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اگر منحرف بنو گے تو سخت عذاب دیا جائے گا۔ چونکہ عیسائیوں کے، نصارہ کے عقائد کی خرابی کا اصل سبب دین میں غلو کرنا تھا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو درجہ نبوت سے اٹھا کر درجہ رسالت سے بڑھا کر عبدیت سے اوپر چڑھا کر الوہیت کا درجہ دے دیا. الوہیت کے الہ ہیں، یہ معبود ہیں. انشاءاللہ ایک ایک عقیدے کا رد کریں گے، عیسائیوں کے جو عقائد ہیں اور ان کی کتابوں کی روشنی میں بات کریں گے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے غلو سے منع فرمایا اور اس کو ترک کرنے کا حکم دیا. پھر ان کے عقائد کا آپریشن کیا جائے گا. فرمایا اے اہل کتاب، دین میں غلو نہ کرو. یہ بلاغت کا کمال اور حسن استدلال بڑا عجیب انداز سے ہے. فرمایا اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، مبالغہ نہ کرو، زیادتی نہ کرو، حد سے زیادہ تعظیم نہ کرو. ایسی میں سے روافظ حضرت علی کی تعظیم حد سے زیادہ کر رہے ہیں. اس میں انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی. صرف آج ایک عقیدہ عیسائیوں کا میں نے آپ کو سمجھانا ہے. باقی جتنے ان کے عقائد ہیں وہ آج کے سبق میں صرف یہ پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ اللہ نہیں تھے، کیونکہ پھر ابن اللہ، اللہ کے بیٹے، تین خداؤں میں سے تیسرے، وہ دو الگ الگ عقیدے ہیں. اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. پہلے صرف ہم یہ پڑھیں گے آج کے سبق میں کہ حضرت عیسیٰ اللہ نہیں تھے، اللہ کے بندے تھے. اللہ تعالیٰ کی نسبت سوائے حق بات کے کوئی اور بات نہ کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ خدا کی تنقیص ہے، اور یہ اللہ پہ جھوٹا بہتان ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنایا، حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے. اہل کتاب کے دو گروہ، ایک یہود اور دوسرا نصارہ. نمبر ایک یہود، نمبر دو نصارہ. یہ دو گروہ ہیں اہل کتاب کے. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص کی، ان پر الزامات ٹھونسے، ان کی والدہ محترمہ پر تہمتیں لگائیں، برا بھلا کہا، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یعنی حضرت عیسیٰ کی تحقیر کی، تذلیل کی. اور نصارہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی تعظیم کی، لیکن تعظیم نے حد سے بڑھ گئے، مبالغہ کیا، انہیں اللہ کا بیٹا اور اللہ کہہ دیا. انہیں نصیحت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ چھوڑو. نصارہ کے اکثر فرقے اللہ کی ذات میں تین اقانیم کے قائل تھے. اسی کو وہ تثلیث کہتے ہیں، تثلیث. اور پھر تماشا تو یہ ہے، بلکہ یوں کہ غضب تو یہ ہے کہ تین ایک ہیں اور ایک تین ہے. تین ایک ہیں اور ایک تین ہے. یہ ہے نصارہ کا بنیادی عقیدہ. اس سے وہ نجات کی سیڑھی سمجھتے ہیں، یاد رکھیے گا. اسی کو توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید کہتے ہیں. توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید، یہ تین ایک ایک تین. اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے. ابھی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں
اس تمہید سے گزر کر صرف آج جو ان کا جو 3 عقائد ہیں ان میں سے ایک عقیدہ جو ان کا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں، اس کا ہم رد کریں گے۔ صرف آپ خلاصتاً ساری باتوں کو ربط کے ساتھ سارا آگے لے کے جائیں، ترتیب سے نوٹ کریں۔ پہلے نوٹ کر لیجیے اپنے پاس، نصارہ کے کل 4 فرقے تھے۔ نصارہ کے کل کتنے فرقے تھے؟ اللہ اکبر۔ نمبر 1 یعقوبیہ، نمبر 2 ملکانیہ، نمبر 3 نستوریہ، نمبر 4 مرقوسیہ۔ یعقوبیہ، نمبر 2 ملکانیہ، نمبر 3 نستوریہ اور نمبر 4 مرقوسیہ۔ یعقوبیہ اور ملکانیہ، اب الگ الگ عقائد نوٹ کر لیجیے ان کے۔ یعقوبیہ اور ملکانیہ، ان کا عقیدہ، موقف، نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نہیں یہ ان دونوں کا بیٹے والا نہیں، یہ دونوں تفسیر یعقوبیہ اور ملکانیہ، ان کا نظریہ کہ حضرت عیسیٰ خود ہی خدا ہے، حضرت عیسیٰ خود ہی خدا ہے۔ نستوریہ کا نظریہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور تیسرا مرقوسیہ، تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ 3 کا تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی 3 خدا ہیں تو 3 میں تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی ان کے لیے خدا 3 اقنوم ہیں، یعنی خدا مرکب ہے باپ، بیٹے اور روح القدس سے۔ باپ یعنی اللہ، بیٹا حضرت عیسیٰ اور روح القدس جبرائیل امین۔ پھر اس میں آگے پھر ان کے 2 طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو جبرائیل امین کو رکھتا ہے تیسرے میں، اور ایک طبقہ تیسرے میں حضرت مریم کو رکھتا ہے۔ تو کل 4 طبقے ہیں، تو 2 کا نظریہ تو ایک ہو گیا یعقوبی اور ملکانیہ کا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے اب کتنے بن گئے؟ 3 بن گئے۔ سمجھ گئی بات؟ پہلے دونوں جڑ گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ دیا، اور دوسرا نستوریہ وہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ، اور مرقوسیہ حضرت عیسیٰ کو 3 خداؤں میں تیسرا کہتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یعنی مرقوسیہ جو ہیں ان میں ایک اقنوم حضرت عیسیٰ ہیں، تو عیسیٰ 3 خداؤں میں سے ایک ہیں، یعنی عیسائی مذہب میں الوہیت کے 3 رکن ہیں۔ عیسائی مذہب میں الوہیت کے 3 رکن ہیں جن سے خدائی قائم ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے تینوں کی تردید کی ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد، تینوں کی تردید کی ہے۔ تو فرمائے لا تغلوا فی دینکم، گمراہی کا مبدا اور ابتدائی جگہ اللہ نے بتا دی کہ جو بھی گمراہی کا سبب بنا وہ اس وجہ سے بنا کہ اس نے دین میں غلو کیا، حد سے آگے بڑھا، تب گمراہ ہوا۔ تو دین میں وہ باتیں داخل ہو جاتی ہیں غلو کرنے سے جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ بغیر حکم خدا بندی کے کسی چیز کو دین کہنا اور اس پہ ثواب اور عذاب بتانا، یہ اللہ پہ جھوٹ بولنا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا
جو اللہ پہ جھوٹے افطرا باندھتا ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنا یہ خدا پہ جھوٹ بولنا ہے. اللہ اولاد سے اور حلول سے پاک ہے. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کا کلمہ ہیں جن کو حضرت مریم کی طرف ڈالا، اللہ کی طرف سے خاص روح ہیں. یہ کلمہ اور روح پر عیسائیوں کا اعتراض ہے، اس سے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر الگ سے انشاءاللہ بات کریں گے آخر میں. حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے جنہیں مریم کی طرف ڈالا، وہ خاص کلمہ کن سے پیدا ہوئے. ان کی پیدائش عام طور پر جیسے انسانوں کی پیدائش مادے سے ہوتی ہے ایسے نہیں ہوئی. نفخہ جبرائیل سے، نفخہ روحانیہ سے ان کی ولادت ہوئی ہے، اس لیے ان میں روحانیت غالب تھی. 4 اوصاف آیت مذکورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آپ نے پڑھے. نمبر 1 ابن مریم. حضرت عیسیٰ کیا تھے؟ ابن مریم. حکم خداوندی ان کا تولد ہوا. نمبر 2 اللہ کے رسول، رسول اللہ، اللہ کے بیٹے یا خود خدا نہیں تھے بلکہ کیا تھے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول تھے. اور نمبر 3 اللہ کا کلمہ، بلا اسباب کے پیدا ہوئے، اس لیے اللہ کا کلمہ ہے. اچھا، سب لوگوں کی پیدائشی کلمہ کون سی ہوتی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کتنی کلمہ کون سی ان کی پیدائش ہوئی ہے؟ تو کلمہ کون سے ہی تو سب کی پیدائش ہوتی ہے. ظاہر ہے اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں تو تب پیدائش ہوتی ہے نا. ویسے تو کوئی بھی نہیں پیدا ہو جاتا. اپنے اختیار میں ہے کسی کے؟ بالکل نہیں. تو سبھی کلمہ کون سے پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی کیا تخصیص؟ جواب یہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ کلمہ کن ہی سے سب کی پیدائش ہوتی ہے اور ہر چیز کو وجود ملتا ہے. سبھی اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، لیکن باقی مخلوقات میں کچھ ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں ظاہری سبب بھی نہیں تھا. تو اس صفت میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ کے کلمہ کو کوئی پست نہیں کر سکتا. اللہ کے کلمے کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا، ہرا نہیں سکتا، اس کو قتل نہیں کر سکتا. کیوں؟ الیہ یصعد الکلم الطیب. پاکیزہ کلمات اوپر چڑھتے ہیں، نیچے نہیں آتے. اور چوتھی صفت اس آیت میں حضرت عیسیٰ کی بتائی، روح منہ، ایک پاکیزہ روح ہے حق تعالی کی طرف سے جو روح الامین کے پھونک مارنے سے ظہور پذیر ہوئی. اس لیے آپ بشر ہیں لیکن اندرونی کیفیات ملکی ہیں، جبرائیلی ہیں. جب آپ کی فطرت ملکی ہے تو اشارہ یہ ہے کہ جب فطرت ملکی ہے تو ایک آدھ بار اوپر جانا بھی ضروری ہے، اس لیے اوپر گئے ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ اوپر گئے ہوئے ہیں. اور روح کا ایک خاصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس چیز سے ملتی ہے اس چیز کو کیا کرتی ہے؟ حیات ملتی ہے نا. جس چیز کو روح مل جاتی ہے، روح جس چیز سے جڑتی ہے تو حیات ملتی ہے. تو حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بھی کہا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احیاء موتا کا معجزہ بھی دیا. قبر پہ جا کے قم باذن اللہ کہتے مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. میں نے سورۃ آل عمران میں 4 مردوں کے بارے میں آپ کو تفصیل لکھوا دی تھی، کون کون سے مردے حضرت عیسیٰ نے زندہ کیے، کتنا عرصہ وہ زندہ رہے، پھر ان کی اولادیں بھی ہوئی، تفصیل کے ساتھ آپ کو وہاں پر بتا دیا. فرمایا اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاؤ، وہ ایک ہی ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اولاد ہے. یہ نہ کہو خدا 3 ہے، 3 خدا سے کہنے سے باز آ جاؤ. انتہو، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس بات العقیدے سے توبہ کرو، یہی تمہاری دنیا اور آخرت کی بہتری ہے. فرمایا اللہ اس سے منزہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، کیونکہ ولد
جز ہوتا ہے. بیٹا کیا ہوتا ہے؟ جز. اور اللہ اجزاء سے پاک ہے. اور باپ سے حادث پیدا ہوتے ہیں، اللہ حدوث سے پاک ہے. ہر چیز کا مالک کرساز بادشاہ وہی ہے. تو حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار بھی محسوس نہیں کرتے. وہ اگلی آیت میں بات آ رہی ہے تفصیل سے. تو یہاں پر حضرت عیسیٰ کی الوہیت کا رد کیا کہ وہ خدا نہیں ہے، وہ معبود، وہ مشکل کشا نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں. انجیل کی روایات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ کس کی اولاد ہے؟ حضرت آدم کی. اور حضرت عیسیٰ انسان مجسم تھے، حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، انسانی اعضاء رکھتے تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، چلتے پھرتے بھی تھے. تو ان کو خدا کیسے مان لیا جا سکتا ہے؟ جو کھا پی رہے، چل پھر رہے اور آدم کی اولاد میں سے ہے، مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، خدا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. جو ایک ذرے کا، ایک قطرے کے، ایک ذرے کے کروڑ میں ایسے کا بھی محتاج ہے، وہ خدا تو نہیں ہو سکتا. تو ارتی سے تو کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، محتاج ہیں. نمبر 2، یا اس کو بطور تمہید سمجھ لیں. نمبر 1 سے ابھی لکھیں آپ. خدا اس ذات کو کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو معبود کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، اس کی تردید لکھوا رہا ہوں. خدا اس ذات کو کہتے ہیں جو خود بخود موجود ہو، تمام صفات جلالیہ سے متصف ہو، تمام صفات جلالیہ سے متصف ہو، قادر مطلق ہو، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو. تو ہم عیسائیوں سے پوچھتے ہیں، بتاؤ کیا خدا کبھی مجبور ہوتا ہے؟ کیا خدا کبھی سولی پہ چلا چلا کر جان دیتا ہے؟ یہ خدا کی شان نہیں ہے. نمبر 2، دوسری دلیل کہ حضرت عیسیٰ رب نہیں ہے. انجیل میں لوکا میں لکھا ہے، انجیل لوکا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ کشتی پہ سوار تھے، دریا میں سفر کر رہے تھے. سخت آندھی آ گئی، کشتی میں پانی بھر گیا، ہلاکت کے قریب ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ پتہ نہ چلا. کیوں؟ انجیل لکھتی ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے. شاگرد نے جا کر جگایا اور کہا کہ ہم تو سخت خطرے میں ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں. یہ کس نے لکھا؟ مسلمانوں کی کتاب نے؟ نہیں، انجیل لوکا نے. اب ہم یہ سوال کرتے ہیں، خدا کو نیند آتی ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، خدا سوتا؟ اور یہ شاگرد کہہ رہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں، شاگرد جا کے جگا رہے غفلت میں، پتہ ہی نہیں کہ کشتی ڈوبی جا رہی ہے. وہ کیسا رب ہے کہ جس کو اپنے بندوں کے بارے میں نہیں پتا کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، کہیں میرے بندے غلط تو نہیں ہو رہے؟ اللہ تعالیٰ تو ایک لمحہ بھی اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ خدا کیسے ہو گئے جو ان کو نیند آ رہی ہے، سو رہے ہیں؟ معلوم ہوا یہ بشری عوارض تھے، کوئی خدائی صرف حضرت عیسیٰ میں موجود نہیں تھی. تیسری دلیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب جسم تھے، جسم میں گوشت خون بھی تھا. انہیں خدا ماننے کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کا کچھ حصہ قدیم ہے اور ازلی ہے، اور کچھ حصہ مخلوق ہے اور حادثے سے ختم ہونے والا ہے. تو یہ عجیب نظریہ عیسائیوں کا. ہماری چوتھی دلیل یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ پوری کائنات کا کیا مانتے ہیں؟ خالق. ساری کائنات کو کس نے پیدا کیا بقول عیسائیوں کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ ان کے لیے خدا حضرت عیسیٰ ہے. حضرت عیسیٰ خدا ہیں، کیونکہ ساری کائنات کو پیدا حضرت عیسیٰ نے کیا ہے، ساری کائنات کے خالق وہ ہیں. اور حضرت عیسیٰ خود بھی کائنات کا ایک جز ہیں کہ نہیں؟ خود بھی کائنات کا ایک
فرد ہیں، ایک جز ہیں، اور یہ بات بھی عیسائی مانتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ یہی نکلے گا کہ دنیا کا یہ جز، حضرت عیسیٰ جز بھی ہیں اور دنیا کے خالق بھی. حضرت عیسیٰ اس دنیا کے، اس کائنات کے جز بھی ہیں اور اس کائنات کے خالق بھی نہیں، خالق بھی اور مخلوق بھی ہیں. حضرت عیسیٰ خالق بھی اور مخلوق بھی ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی خالق بھی ہو مخلوق بھی ہو؟ بتائیں، کبھی نہیں ہو سکتا. پانچویں دلیل بھی انجیل سے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بال کٹوایا کرتے تھے، اپنے ناخن تراش لیا کرتے تھے، اور جو زمین پر گر کر لاشعی بن جاتے تھے، ختم ہو جاتے، گل سڑ جاتے، لاشعی بن جاتے تھے. لاشعی کوئی چیز نہیں، ختم ہو جاتے تھے. تو اب ہم عیسائیوں سے پوچھتے ہیں، عیسائیوں بتاؤ یہ بات کہ اللہ کے بعض اجزاء کا کٹ جانا پھر زمین میں مل کر فنا ہو جانا یہ جائز ہے؟ کہ اللہ کے بعض اجزاء کٹ گئے ہیں اور زمین میں مل کے فنا ہو گئے ہیں؟ معاذ اللہ، کبھی نہیں ہو سکتا. چھٹی دلیل، نصارہ کے ہاں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں اور تدریجاً آہستہ 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 نشو نما پائیے. طول و عرض میں زیادتی آہستہ آہستہ ہوئی، نقد بڑا، جسم میں موٹاپا آیا، آہستہ آہستہ. وہ نا ایک ہی دفعہ تو بچہ بڑا نہیں ہوتا. پھر جوان ہوئے، یعنی ابتدا سے لے کر آخر تک مختلف تغیرات آتے رہے. تو بتائیں عیسائی لوگ، کیا معاذ اللہ خدا تعالیٰ بتدریج نشو نما پاتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا جسم طول اور عرض پاتا ہے؟ ہرگز ایسی بات نہیں. ساتویں دلیل، نصارہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور قدیم اور ازلی بھی مانتے ہیں. بیٹا بھی مانتے ہیں، قدیم اور ازلی بھی مانتے ہیں. تو بیٹا باپ کے پہلے ہوتا ہے یا بعد ہوتا ہے؟ پہلے بیٹا آتا ہے باپ آتے ہیں؟ جی، پہلے باپ آتا ہے پھر بیٹا آتا ہے نا. اب دیکھیں، بیٹا باپ کے بعد ہوتے ہیں. تو باپ اور بیٹا، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ اور بیٹا ان کا وجود ایک ساتھ تو ہو نہیں سکتا. پہلے باپ آئے گا پھر بیٹا آئے گا. اور جو چیز وجود میں بعد میں ہو، جو چیز وجود کے اعتبار سے بعد میں آئے، وہ کیا ہے؟ وہ قدیم ہو سکتی ہے؟ وہ ازلی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. جو چیز وجود میں بعد میں آ رہی ہے وہ ازلی اور قدیم کیسے ہوگی؟ کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ ہوگا تو بیٹا ہوگا نا جناب. تو تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں یقین عقیدہ رکھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ ہمیشہ سے ہیں، یہ بات ماننے کے قابل ہے نہیں ہے. آٹھویں دلیل، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوتے تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں ان کے پیچھے جب لگے تو حضرت عیسیٰ ان سے کبھی نہ چھپتے اور ان کے ٹلنے کی دعائیں نہ کرتے، کیونکہ خدا نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی سے کچھ مانگتا ہے. دلیل نمبر 9، ابتدائی عمر سے لے کر جوانی تک عمر کے مختلف ادوار طے کرنا، مختلف مراحل طے کرنا، یہ بھی خدائی کے خلاف ہے. اللہ پر ایسے حالات کے تغیر اور تبدل نہیں آتے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے. چلیں بس ایک دلیل اور پڑھ لیتے ہیں، تلک عشرۃ کاملہ ہو جائے پھر بس کر لیتے.
نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ یہ ساری بات میں ان کی کتابوں کی بتا رہا ہوں آپ کو. اور کفارے میں ان کی صلیب کا اعتقاد بھی رکھتے ہیں. جب موت مان لی تو الوہیت کی تردید ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جو مر جائے وہ رب، وہ معبود، وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو مر جائے وہ ازلی اور قدیم کیسے ہو سکتا ہے؟ دعوت تمہاری یہ کہ وہ ہمیشہ سے ہیں. ہم نے ادھر اس کو بھی رد کر دیا کہ ہمیشہ سے نہیں ہے، چونکہ باپ پہلے آتا ہے بیٹا بعد میں آتا ہے، تو ہمیشہ سے تو نہ ہوئے، باپ پہلے ہے اس سے. تو جس سے پہلے کچھ ہو وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے؟ بولیں، وہ ہمیشہ سے تو نہیں ہوتا. اور فوت ہونا بھی مانتے ہو تو ہمیشہ رہنا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ بات سمجھ تو آ گئی. جب موت مان لی تو الوہیت کی تردید ہو گئی. نہ وہ خدا ہیں اور نہ وہ ازلی ابدی ہیں. خدا وہ ہے جو حی لا یموت ہے، اس پر موت نہیں آتی. باقی ایک دو اشکال ہے یہاں پہ اس آیت میں، وہ چلیں آئندہ سبق میں پڑھ لیں گے، بات ذرا لمبی ہو جائے گی. تو امید ہے عیسائیوں کے حوالے سے یہ باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی کہ الہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، باقی کوئی بھی خدا، الہ یا معبود نہیں. معبود صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، خود اللہ نہیں، اللہ کے بندے. اس لیے میں نے کہا کہ اللہ وہ ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. غالباً